حارث صاحب کہیے گا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے شروع دن سے ہی ثالثی کا کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امید ہے، امید کے چراغ مدھم پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور اسلام آباد معاہدہ آہستہ آہستہ بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس تاریخی سمجھوتے کے باوجود جنگ کی جو چنگاریاں ہیں دوبارہ بھڑک اٹھی ہیں۔ تازہ ترین بحران یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے پانیوں میں عسکری کشیدگی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایران کی جانب سے تجارتی اور تیل کے ٹینکرز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کی زد میں خود برادر اسلامی ممالک کے جو بحری جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، جس سے مسلم دنیا کی معیشت گہرے اضطراب کا شکار ہو رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، خطے میں جنگ مزید بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک دو باتیں بھی مسٹ انڈرسٹینڈ۔ پاکستان نے اتنی مشکل انوائرمنٹس میں 47 ایئر کی دشمنی کو کسی طریقے سے بھی ڈسکشن کر کے پرسنل ایفرٹ مارشل کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈرشپ سے، یہ فائنلی اسلام آباد اکارڈ سائن کروا لیا جنوری میں، اور 3 ٹیکنیکل ٹیمیں بن گئی۔ آپ 14 پوائنٹ کو دیکھیں تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ، ایران is on upper hand، ایران is on high moral ground۔ ایران کے جتنے پوائنٹ ہیں وہ ایران is a beneficiary۔ امریکنز کو یہی کرٹیک ان کے وہاں پبلک کے بھی یہ سب کی ہے کہ what have you gained؟ You had gone to ایران کے 4 ٹارگیٹس آپ نے رکھے تھے، چاروں اچیو نہیں کر سکے، تو what have you done it؟ لیس نیوکلیر ایکسٹ کی جی ہم ڈی نیوکلائز کر لیں گے، باقی تو ایران کی سینکشن بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران has to realize کہ they have to show more restraint۔ پرووکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع سے کرتے ہیں، ابھی بھی وہ بات جو ہوتی ہے زیادہ آپ کی پریشر ٹیکٹس ہے، پوسٹرنگ ہے، بٹ دین ہو ہیز ٹو انشور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹ؟ ایران رسپانسبلٹی، اس لیے کہ ایران از دا بینیفیشری ہے آپ کی۔ انہوں نے سینکشن ختم کر دی، انہوں نے آپ کے ایسٹ ریلیز کر دیے، انہوں نے آپ کے $300 بلین کا جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے وہ بھی ہم ڈیفرنٹ کریں گے۔ انہوں نے امیڈیٹلی کہا جب تک ہم مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کین سیل اٹس آئل اینڈ گیس آن مارکیٹ پرائس ٹو اینی ون، واٹ ایلس یو نیڈ اٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریسٹرین شو کرنا ہے۔ اگر کہیں سے وہ پرووکیشن آتی ہے، یو ہیو ٹو سی، اگر ایران سعودی عرب کا، قطر کا اور ایک اور شپ جا رہا تھا غرض لینے، واز اٹ اپروپریٹ کہ آپ جا کے اسٹریٹ اس پہ ڈرون فائر کر دیں اور آپ اس پہ وارننگ شاٹ فائن کرتے، اس کو وارننگ دے دیتے، تو وارننگ شاٹ رائٹ لیفٹ مار دیتے۔ آپ کے ڈائریکٹ ابھی کمیونیکیشن ہے ثالثی کے بعد سے قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، آپ ان کے فورن میں اسٹورنگ کرتے کہ جی آپ کو شپ آ رہا ہے، غلط جا رہا ہے، پلیز ٹیک اٹ بیک، اٹ ول کاز امبیرسمنٹ فار اس۔ باقیوں کو اس کو انکریجمنٹ ہوگی۔ پاکستان کی بات کر لیں، آپ جو پاکستان کو کہتے ہیں آپ امریکہ سے موقع پہ بات کر لیں، سعودی عرب سے بات کر لیں، قطر سے بات، پلیز ٹیک یور شپ بیک، it is going to create embarrassment for us, we don't want it, then things could have been resolved۔ آپ نے کر کے دین جو اسرائیل چاہتا ہے آپ نے اس کی بات پوری کر دی۔ you must understand جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں IRGC کے، وہ ان کا حکومت میں واقعی کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں۔ they don't understand کہ آپ کو اتنی بڑی ملٹری ہے، you have re-emerged as a military leader، آپ کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے، دنیا میں قدر نہیں کرنے سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان is the most happy کہ ایران re-emerged as a military power mean ہمیں بڑی اسٹرینتھ مل گئی ہے وہاں پر، ورنہ ادھر نواز حکومت آتی ہماری اور کمپلیکیشن ہو جاتی۔ تو اس کے لیے آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ پھر آپ نے جوڑ کیا، امریکن کو موقع مل گیا، ایران کو، اسرائیل کو موقع ملا، امریکن کو پہلے ہی امبیرسمنٹ ہے، دے آر کٹ آف فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے ریلی غلط کی ہے۔ انہوں نے آپ کے اوپر 80 میزائل فائر کر لیا، آپ نے اس سے 85 فائر کیا، اپنے خلیجی ممالک کے اوپر بھی کر دیے جاتے، ایک وہاں پرابلم ہو رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 140 فائر کیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے۔ دین خون کا بدلہ خون۔ اس موقع کے اوپر جب ایرانی قوم میں ان کا رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت ہے، ان کو تدفین ہو رہی ہے، آپ ایسی اسٹیٹمنٹ مت دیں، نہ آپ یہ پرووکیشن جا کے 3 شپ پہ ڈرون فائر کر دیں، آرام سے چلیں، انشور بی فوکس کہ ہم نے یہ معاہدہ ہمارے فائدے میں ہے، ہم اس کو لے کے منطقی انداز میں لے کے جائیں اور اس کو جا کے سعودی اسلامی کونسل میں ریٹیفائڈ کریں، ریزولوشن لے کر آئیں تاکہ یہ ٹھنڈیفائڈ ہو جائے۔ دیٹ شوڈ بی آور ایفرٹ۔ ہمیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر وہ تو کریں گے کیوں، دے آر لوزر، وہ اس وقت اسرائیل بھی ان کو پمپ کر رہا ہے اور وہ
پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا گین کیا, بٹ بائی پبلک کا بھی پریشر ہے. تو اس لیے آپ کے فائدے میں کہ آپ اس وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. آئی تھنک ابھی پاکستان کو, قطر کو, ترکی کو وی شوڈ امیڈیٹلی گو ٹو ایران, ورنہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے. حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, ابھی جس طرح سے وقار حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور جو حالیہ کشیدہ صورتحال بھی ہے جس میں ایران نے کویت, بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے, اس ساری سچویشن میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نظر آ رہا ہے کہ پیس از ہیڈنگ بیک, اور خدا نخواستہ کوئی ریجنل وار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وقار حسن صاحب نے بتایا کہ خدا نخواستہ اگر ریجنل وار ہوتی ہے تو اسلامک ورلڈ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی, یعنی کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے. ایسا کیا ہونا چاہیے فی الوقت فوری طور پر کہ اس نہج تک نہ پہنچا جائے؟ جی ہاں, اس سے تو مقصد اسرائیل کا حل ہو جاتا ہے نا. اسرائیل نے تو پہلے سے جو اپنا پورا پلان بنایا ہوا تھا اس کے مطابق 1 by 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن ویسے بھی 7 ممالک پر تو وہ حملے کر چکا تھا اسرائیل, اور فلسطین کی 78% زمین اب تک جب سے قائم ہوا ہے ہضم کر چکا ہے, باقی ہضم کرنے کے چکر میں ہے. لبنان کی صدرن پٹی میں ابھی تک حالانکہ معاہدہ ہوا ہے, ساری چیزیں میں نہیں چھوڑ رہا ہے. غزہ میں کل رات کو بھی 7 شہادتیں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ڈیلے لبنان میں بھی. تو اسرائیل کا تو یہی تھا یہ, اور اسرائیل اس معاملے میں اور صہیونی لابی اس کے تو پس پردہ دماغ میں یہی ہے کہ لڑیں مریں کمزور ہوں تاکہ ہمارا گریٹر اسرائیل کا معاملہ آگے بڑھے. تو وہ اپنی جگہ, لیکن دیکھنا ایگزامن یہ کرنا ہے کہ یہ کیا امریکہ کا ٹھیک ہے, امریکہ اپنے مفاد سے زیادہ اسرائیل کے مفاد, یہ امریکن لوگ جو کہتے ہیں کہ از اٹ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ, یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر. لیکن اس کا دوسرا ایک اینگل یہ ہے کہ کیا ریپبلکن یا ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو نہیں سمجھتے ہیں, اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں وہاں اسرائیلی لابی کا, صہیونی لابی کا, اپنے وائٹ ہاؤس میں, اپنے اداروں میں. اور اس وقت تو جو اشارے ملے تھے, اور 2 ثبوت میرے پاس اس کے ہیں. پہلا ثبوت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یقیناً یہ 15 جب نکات سائن کر رہا تھا تو اس میں نیتن یاہو نے بہت, یعنی کہ اسرائیل نے بڑا اس پہ ریزسٹ کیا, لیکن کیونکہ پریشر پڑ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پر, ان کو پتا تھا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے اگر یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا, مڈ ٹرم الیکشن, اور جب ہاریں گے تو امپیچمنٹ بھی ہوگی 25th امینڈمنٹ کے تحت, اور امپیچمنٹ کے ساتھ ساتھ کانگریس ممبر نے کہہ دیا تھا خاص طور پر ڈیموکریٹس نے کہ ہم استعفیٰ کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے. تو کوئی بھی صدر یا کوئی بھی پارٹی اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ نہیں لگوانا چاہتا تھا کہ اس لیے یہ آپ کو 14 نکاتی جو یقیناً ایران کی طرف زیادہ ٹلٹیڈ تھا, اور اسی لیے کچھ وہاں کے حلقے امریکہ کہتے ہیں کہ تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. تو اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے, اسرائیل کی بات کو ذہن میں رکھا جائے, تو یہ غبارے کی طرح اب پریشر پڑ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, کیونکہ نیتن یاہو کا بھی سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے دوبارہ کسی طریقے سے, اور جنگ کے آڑ میں اس کا انڈیویجول فائدہ یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے, کیونکہ الیکشن جیتنا اس کا مقصد ہے. یا اگر الیکشن میں نہیں وہ جیتتا ہے, ہارتا ہے نیتن یاہو اکتوبر میں, تو پھر جیل جاتا ہے کیسے جو اس کے پاس. تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیں, اور دوسرا پھر احاطہ یہ کر لیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور اس پورے خطے میں امریکہ یہ جو اس وقت اپنی ایک جنگ کو اس حساب سے لڑنا چاہتا ہے, اس حساب سے ایران کی ریزسٹنس کو کم کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ 14 نکات کے طور پر ہو یا جنگ کر کے ہو. جنگ کر کے تو اس نے دیکھ لیا, اکنامک اسٹرینگولیشن کر کے دیکھ لیا ایران کو. 37 سال سے ایران سینکشن میں ہے, اکنامک اسٹرینگولیشن میں ہے, سروائیو پھر بھی کر رہا ہے. جتنے بمبارڈمنٹ ہوئی 1,20,000 بلڈنگوں کو بمبارڈ کر کے مدم کر دیا گیا, اس کے باوجود ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہے. اور جو اس وقت فیونڈل کے بعد وہاں جو ایموشنل کیفیت ہے ایران کی, اس میں یہ فیصلے یقیناً کچھ جذباتی بھی ہیں, اور یہی گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے بریگیڈ وقار اور بریگیڈ ہارس بھی کر رہے تھے کہ جذباتی فیصلے تھوڑے پس پردہ رکھ کے اور اس کو ریشنل فیصلے ایران کو بھی کرنے پڑیں گے. لیکن ایران بیچارہ کیا کرے, اس کی یہ بقا کی بات ہے, ہرمز پہ
104 मील की ये पट्टी है, इस पे ईरान ने अपने आप को टनलिंग करके फोर्टिफाई करके हरमुज के जो पट्टी जाती है कोस्टल, उसको अपने आप को उन्होंने मजबूत किया हुआ है। इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका हरमुज से नहीं गुजर सका, और अब जो अपने बहरी बेड़े ला रहा है दोबारा, वो एक दफा किस्मत आजमाई करना चाहता है, लेकिन उसमें आग और खून की बहुत ज्यादा इसमें यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरे रीजन में, और पूरी दुनिया दोबारा सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो 3 महीने तक जारी रही और वो खत्म नहीं हुई है, उसके इस मरतबा अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई तो इन्फ्लेशन जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना चला जाएगा। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं दुनिया के कि 1920 में जिस तरह डिप्रेशन दुनिया में थी, उस तरह की डिप्रेशन आया तो लोग फाकों में आ जाएंगे। तो उस हद तक मैं समझता हूं कि यूरोप को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, ये जो अब तक एक्सचेंज ऑफ मिसाइल और बम्बार्डमेंट हुई है, ये मेजर्ड है, कैलिब्रेटेड है, कैलकुलेटेड है, यहां तक तो चले काबिल बर्दाश्त है। इससे आगे बात बढ़ेगी तो बात फैल जाएगी और जंग फैल जाएगी, तो फिर ऐसा ना हो कि किसी के काबू में भी ना रहे।